لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المشاهدون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، قبل اس سے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی سلسلہ وار گفتگو کے حوالے سے کچھ مطالب پیش کروں، واقعاً کسی کی خبر غم سننے سے جو درد ایک مومن کو دوسرے مومن کی خبر غم سننے سے ہوتا ہے، اس کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے. لیکن یہ ماہ محرم مداوا ہے ہماری ہر طریقے کی پریشانیوں کا، اور یہ کربلا ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہم وہ غم کی مثال پاتے ہیں کہ اس کے سامنے تمام غم پھیکے پڑ جاتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو راہ حسین میں اس دنیا سے جاتا ہے تو حقیقی انتقال کا صاحب اور حقدار بھی وہی ہوتا ہے. یہ جو ماشاءاللہ سے اتنا چمکتا ہوا حلقہ دکھائی دے رہا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو پور کر دیں. آگے آگے تشریف لیں. اور یہ ایک درود پڑھ دیں پر محمد والے محمد. کل میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر حقیقی طور پہ آپ کو درد محسوس ہوتا ہے کمروں میں تو آپ ضرور سہارا لیں. میں حقدار نہیں ہوں اس بات کا کہ آپ لوگوں سے کہوں ادھر آنے کے لیے، ایسے بیٹھنے کے لیے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راہ حسین اس راہ کا نام ہے کہ جتنی مشقتیں کر کے اس راہ کو طے کرو گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو اس کی مشقتوں سے نہ گھبراؤ، بلکہ اس کی مشقتوں اور زحمتوں کو اپنے اوپر ایک فضل الہی شمار کرو. ایک درود پڑھتے ہیں. یہ مائک آج کچھ اس کی ایکو تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے مجھے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پر محمد وآل محمد صلوات. برائے تاجیل قائم آل محمد باواز بلند صلوات.
بہرحال عزیزان گرامی اب یہ کافی بہتر لگ رہا ہے. تو کل تک ہم جو گفتگو کر رہے تھے واپس اسی موضوع کی طرف میں آتے ہوا آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, مزید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو سرنامہ سخن جو آیت ہے, جو سرنامہ سخن آیت ہے وہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ کی 33ویں آیت ہے. کس میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے بھیجا, هو الذی, اس نے بھیجا, خود سے نہیں آیا ہے. دیکھیے اپنے اذہان عالیہ میں ان نقطوں کو رکھتے چلے جائیے گا. هو الذی, اس نے بھیجا, ارسل رسولہ, کس کو بھیجا, اپنے رسول کو, بالہدی, ایک بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا پھر بات آگے بڑھاؤں گا. بالہدی, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور کائے کے ساتھ, دین حق کے ساتھ. بالہدی ایک خاص قسم کی ہدایت کے ساتھ. جن لوگوں نے میری الف لام پہ گفتگو سنی ہے وہ اس طرف متوجہ ہوں گے. بالہدی ایک خاص قسم کی ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور کائے کے ساتھ, دین حق کے ساتھ. اب اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دین حق الگ ہے اور یہ الہدی الگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی قبل اس سے کہ میں کسی بھی قسم کی تفسیر کی بحث میں پڑھوں, میں صرف ٹیکسٹ کی بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا نقطہ بھی فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. پوری بیدار ہو کے سنیے گا عزیزان گرامی, کیونکہ میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. یہ سفر انشاءاللہ ساتھ چلے گا. یہ کاروان حسینی جس کا نام ہے, انشاءاللہ. یہ کاروان زندگی نہیں ہے, یہ کاروان حسینی ہے. کیا کہ تو سننا ہے نا عزیزان گرامی, بسم اللہ. شاید کل کی گفتگو ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے یا اڑ گئی ہے, خیر کوئی بات نہیں. سنیں کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے بھیجا کائے کو, اپنے رسول کو, کس کے ساتھ, الہدی کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. بھائی میں خدا سے سوال کروں گا, میرے پروردگار یہ دین حق تو سمجھ میں آتا ہے, یہ دین حق تو سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ یہ اسلام ہے. وما دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس کوئی اور دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے. تو دین کی تفسیر تو ہمیں قرآن سے ہی مل گئی نا. کچھ کہہ رہا ہوں نا عزیزان گرامی, اتنے پریشان نہ ہوئیے, اتنے گھبرائیے نہیں. دین کی تفسیر تو ہمیں قرآن سے ہی مل رہی ہے, لیکن یہ الہدی کیا ہے جس کو تو نے پردہ غیب میں رکھا ہے. سبحان اللہ. الہدی, اور یہ الف لام یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت خاص ہے. یہ الف لام یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت خاص ہے. کیوں؟ کیونکہ ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, ھدی للمتقین, جو کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی ہر کتاب متقین کے لیے ہدایت نہیں ہوتی. جو الکتاب ہے, جو قرآن ہے, وہ متقین کے لیے ہدایت ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, الہدی, کہ میں نے کس کے ساتھ بھیجا, الہدی کے ساتھ بھیجا. تو عزیزان گرامی اب اس متن سے ہمیں یہ سمجھ میں تو آ گیا کہ دین حق اور الہدی ساتھ ساتھ ہیں. دین حق اور الہدی ساتھ ساتھ ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں ایک بھی نہیں ہیں. کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں ایک بھی نہیں ہیں, یعنی دونوں الگ الگ ہیں. تو عزیزان گرامی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا کس کے ساتھ, الہدی کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی عزیزان گرامی. کیوں؟ کیا کہتا ہے آگے جا کے, لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, تاکہ میں اس کو تمام دینوں سے بڑا کر دوں. اب یہ ہو جو ہے بڑی خشک گفتگو ہے کیونکہ گرامیٹیکل گفتگو ہے. لیکن عزیزان گرامی جب قرآن کا تجزیہ کریں گے تب بھی زیادہ ہی
ایسے آپ کے سامنے مطالب آئیں گے، اس طریقے کا کنٹینٹ آپ کے پاس ملے گا جو آپ کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کرے گا. اور سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے، ویری امپورٹنٹ. سیٹسفیکشن ہر چیز میں، آپ کے پرسنالٹی میں، آپ کے انٹلیکچوئلزم کے لیے، ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لے یظہرہ، تاکہ میں اس کو ظاہر کروں، علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر، تمام مذاہب کے اوپر. تو میں کہوں گا میرے پروردگار، اسلام تو تو نے دین حق بنایا ہے، تو یہ ہو جو ضمیر آ رہی ہے نا چھوٹی ہے، یہ کہاں کو پلٹے گی؟ عربی سوال ہے. دو چیزیں گزر گئی، ایک دین حق گزرا، بڑی خشک بات کر رہا ہوں لیکن سنتے رہیے گا، میں کہیں لے کے جا رہا ہوں. ایک تو دین حق ہے اور ایک کیا ہے؟ خدا. اب یہ جو لے یظہرہ آیا ہے آخر میں، ہو جو ضمیر آ رہی ہے، میں کہوں گا تمام مدارس سے، تمام مفتیان کرام سے، تمام علماء کرام سے کہ اس ہو کو کیا میں دین کی طرف پلٹاؤں یا الہدا کی طرف پلٹاؤں؟ کیا کہہ رہا ہوں زانے کرام بھائی، میں اس ہو کو کیا میں دین کی طرف پلٹاؤں یا الہدا کی طرف پلٹاؤں؟ اگر میں اس کو الہدا کی طرف پلٹاؤں تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ الہدا ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام کائنات کے سامنے روشن کر کے دکھاؤں گا. سبحان اللہ، کیا کہیں. اور اگر یہ دین کی طرف پلٹاؤں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دین کو تمام دنیا میں روشن کر کے دکھاؤں گا. اب اگر میں کدھر بھی پلٹاؤں فضیلت ایک ہی نظر آتی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ فضیلت ایک ہی نظر آتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ چاہے تم خدا کو مانو یا دین کو مانو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی مانو گے، وہ تمام کائنات میں سب سے افضل ہوگا، تمام کائنات میں سب سے اشرف ہوگا. لیکن میرا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ الہدا الگ ہے، الہدا الگ ہے اور دین الگ ہے. بھائی قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے ٹیچر سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے ماسٹر سے سمجھو. اور قرآن کا ماسٹر کون ہے؟ قرآن کا ماسٹر کون ہے؟ قرآن کا ٹیچر کون ہے؟ تو عزیزان گرامی سمجھ میں نہیں آتی. چلو تاریخ میں واپس چلتے ہیں، حجۃ الوداع کی طرف چلتے ہیں. ہم نے محمد کو مکے سے آتے ہوئے دیکھا. ایک جگہ محمد نے حاجیوں کو روک دیا، کہا پیچھے والوں کو واپس بلاؤ، پیچھے والوں کو آنے دو، آگے والوں کو واپس بلاؤ. کیوں؟ کیونکہ مجھے کچھ دکھانا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں زانی گرامی؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم دکھائیں گے، ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ دین حق کے ساتھ ہادی کون ہے، الہدا کون ہے. عزیزان گرامی غدیر کے علاوہ کوئی اور مثال دو. اگر کوئی اور مثال نہیں ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو غدیر اس میدان کا نام ہے جہاں محمد نے صرف بتایا نہیں، دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے پوری دنیا کو دکھا کے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ دکھانے والا ہے اور یہ دین مکمل ہونے والا ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا کہ آیت کب نازل کی تھی یہ والی، اور جوڑی کہاں جا کے. اور اسی کو تو کہتے ہیں، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی پٹ پٹی بات نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ میرے ذہن کا اختراع ہو کہ میں نے کہہ دیا کہ الہدا الگ ہے اور دین الگ ہے. بھائی غدیر میں ہوا کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بھائی غدیر کو ذرا ذہن میں رکھیں، 18 گزری ہے، ایسے پریشان ہو کے نہ دیکھیں میری طرف. 18 ذی الحجہ ابھی گزری ہے، سب نے بنائی غدیر ہے. کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس سے پہلے کہیں دکھا دے کہ اللہ نے کہا ہو دین مکمل ہو گئے. کیا کہہ رہا ہوں ذرا، اس سے پہلے کہیں دکھا دے کہ اللہ نے کہا ہو دین مکمل ہو گیا. بھئی جس دین کی ہم 3 دن سے باتیں کرتے آ رہے ہیں، اس دین کے مکمل ہونے کے لیے خدا بھی انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایک خاص گھڑی کا. اور جیسے ہی محمد نے ہاتھوں پہ اٹھایا، ادھر سے جبرائیل چلے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. گہری گہری باتیں ہیں اس آیت میں, بڑی گہری گہری باتیں ہیں. الیوم آج اکملت لکم دینکم, جتنے بھی تم مسلمان ہو سب کے دین کو میں نے مکمل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی, تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو کیا کر دیا؟ تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, کیا کر دیا؟ میں تمہارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا. کیا اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا ہمارے اسلام سے؟ کیا اس کے بغیر اسلام میں کوئی نعمت نہیں ہے؟ کوئی ہو تو دکھاؤ. یا تو یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی کہہ رہا ہے, اور اگر یہ مانتے ہو کہ وہ خدا کہہ رہا ہے تو پھر مانو کہ نعمت بھی دین کی علی ہے, رضیت بھی دین کی علی ہے, اور اکمال بھی دین کا علی ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں ذاتی گرامی؟ تو یہ ہے ذاتی گرامی. تو یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ, دیکھیں قرآن کی سب سے اچھی خاصیت کیا ہے؟ یفسر بعضہ بعضا, اس کا بعض ٹکڑے کی خود ہی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, خود ہی تفسیر کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے پڑھو, آنکھیں کھول کے پڑھو. اور واقعاً یہاں پہ میں روک کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی کل میں نے گروپ میں دیکھا تھا, عالے بھائی نے ایک اور ایشو کر دی ہے, کتاب جو چل رہی ہے بچوں کی تعلیم کے لیے. بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے. خالی یہ نہیں ہو رہا کہ اردو کو جرمن میں ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, بنیادی کام ہے, اور اس کے ساتھ جو یہاں بچے ہیں ان کا خیال کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہاں پہ جو رکن ہیں, جیسے کہ ہمارے برادر بزرگ ہیں, انتصار بھائی ہیں, عالے بھائی ہیں, اور فرحان بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ فرحان رکھے. اور علی بھائی, یہ تمام جتنے میرے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے, اور جو میرے ساتھ کے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ معرفت اہل بیت علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور خدمت کی طرف رغبت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ اردو کی تعلیم حاصل کریں گے تو کم سے کم ترجمہ پڑھیں گے اور اپنی عزاداری سے جڑے رہیں, کیونکہ جس زمین سے ہم آ رہے ہیں, جس خطے سے ہم آ رہے ہیں, اس کا نام ہے ساؤتھ ایشیا, اور وہ بڑا ہی نازک خطہ ہے. جتنے خیالات وہاں سے نکلتے ہیں شاید ہی دنیا میں کسی خطے سے نکلتے ہوں, کیونکہ وہ ہے ہی اتنی ڈائیورس سوسائٹی ہے. ابھی میں جو آپ کو یہ جو اس نقطے پہ شاید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یہ ایسے نہیں کر رہا, اعتراض ہو رہا ہے کہ میاں تم غدیر کو عید کیوں کہہ رہے ہو؟ عجیب بات ہے, غدیر کو عید کیوں کہہ رہے ہو؟ عید تو صرف کیا ہوتی ہے, جس دن ہم بکرا کاٹ کے کھا لیتے ہیں وہ عید ہوتی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں نا جانے گرامی, یا جس دن ہم سیرنی, کھیر اور دنیا بھر کی مٹھاس اور یہ چیزیں کھاتے ہیں وہ عید ہوتی ہے. یہ تم نے غدیر کو زبردستی عید کیسے بنا دیا اور عید اکبر کیسے بنا دیا؟ تو میں کہوں گا جناب یہ جو عید ہے, چلیے اس پہ کیا بحث کروں میں, غدیر پہ کیا بحث کروں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عید الفطر ہے یہ کیوں کرتی ہیں آپ؟ بھائی کیوں آتی ہے, کب آتی ہے عید الفطر, کس کی عید ہوتی ہے؟ مولانا صاحب نے مدرسے سے مجھ سے کہا, ارے آپ نہیں جانتے عید الفطر 30 دن کے روزے پورے کیے ہیں. ایک ایک کے حوالے کر رہا ہوں جملہ, کیا کہتے ہیں, کیا کہنے, گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن بڑا آگے چڑھ کے کہتے ہیں 30 دن روزے پورے رکھے ہیں تو عید نہ بنائیں گے تو کیا کریں گے. اللہ اکبر. بھائی 30 دن روزے پورے کیے ہیں, ماہ رمضان کو مکمل کیا ہے تو عید رکھی. کب ہوتی ہے؟ 1 شوال کو ہوتی ہے. مگر پورے دنیا کے مسلمان آج بھی رو رہے ہیں. کوئی آج منا رہا ہے, کوئی کل منا رہا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا. ایسٹرونومی کہاں ترقی کر گئی, چاند کو بھول گئی دنیا, مارس پہ پہنچ گئی, زندگی تلاش کر رہی ہے, اور امت اسلام, امت مسلمہ سے بزی میں لگی پڑی ہے آج تک کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا. کیا یہی قوم چاہتے ہیں ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب؟
بھائی آگے بڑھیں ذرا تحقیق کریں اور دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے ذرائع سیٹسفیکشن کیا ہونے چاہیے. وہ کل کی باتیں تھیں جو ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا کرتے تھے. بہرحال میری اس پہ بحث نہیں ہے, ایسٹرونومی میں بحث نہیں کروں گا, جبکہ ہاں میں اس پہ لکھتا ہوں, کر سکتا ہوں. بہرحال تو کیوں بنائی 30 دن روزے رکھے بھائی, مکمل کیے 30 دن روزے. حبیب نہ بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا بڑے عجیب آدمی ہیں, یعنی 30 روزے. اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کا نام ہے روزہ. میں کیا کہہ رہا ہوں زانے گرامی, میں جملہ دے گیا آپ لوگوں کے حوالے. اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کا نام ہے روزہ. اس کو مکمل کرنے کے بعد عید مناؤ گے. اللہ یہاں دین مکمل کر رہا ہے تو عید نہ بنائے گا. سبحان اللہ. حیدری بھائی آیت آئی ہے, اور اس آیت میں تو اہل سنت کے مفسرین نے, میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے میرا لیپ ٹاپ, ہتھیار میرا, ابھی کہیں تو ابھی نکال لوں گا اور سب کھول کے دکھا دوں گا آپ کو, اس کی تفسیر کہیں کیا کہیں. تو عزیزان گرامی کیا مسئلہ ہے کہ بھائی جب دین مکمل ہوا تو نہ بنائے گا عید. اب مسئلہ یہ ہے کہ عید تم نے بنا لی, چلو ٹھیک ہے, میں نے کہا آیت اٹھا کے دیکھیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہہ رہا ہے نا قرآن, کہہ رہا ہے. اب آگے پریشانی آپ کو کیوں ہے؟ کیونکہ ولایت کا جو اعلان ہو گیا ہے, ساری پرابلم یہاں پہ آتی ہے. ولایت کا جو اعلان, آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اسلام کی سب سے اچھی خاصیت پتہ کیا ہے؟ بہت ساؤنڈ, بہت سائلنٹ, بہت سوبر اور بہت ہی پیسفل طریقے سے یہ ڈسکورس کرنے کو کہتا ہے. اس سے آسان اور اس سے سادی زبان میں نہیں بتا سکتا. ہمارے یہاں پر رسول کی سیرت سے لے کے آئمہ کی سیرت تک آپ ڈسکورس جو پائیں گے بہت پیسفل پائیں گے. ہم نے کبھی بھی دھماکوں کو اپنا جز نہیں بنایا, اور نہ ہی ہم نے کبھی حوروں کو اپنی تبلیغ کا جز بنایا. جملہ کیا کہا زانے گرامی, ہم نے نہیں بنایا. بھائی ہم ایک پیسفل طریقے سے آرگومنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. مثال دوں آپ کو, یہ مجلس ہے, کیا سمجھتے ہیں ان مجلسوں کو؟ کیا صرف رسم ہے؟ یہ ایک حسینی مشن ہے. ایک جوان کے حوالے کر رہا ہوں میں اپنی بات. یہ ایک حسینی مشن ہے جس کے اندر صلاحیت ہے, پوری توجہ سے کہہ رہا ہوں, جس کے اندر صلاحیت ہے قوموں کی حالت بدلنے کی. ایگزامپل بھی دوں گا, ایسے نہیں کہہ رہا. کون؟ شرف الدین موسوی, بہت بڑا عالم ہے. دیکھیے مجلسیں کئی زبانوں میں ہوتی ہیں. ڈوائچ کا کون ڈالنا تھا, پوسٹ ڈالنا تھا گروپ میں, اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ڈوائچ میں ہو رہی ہے اور جو معاشری ایشوز ہیں, فور ایگزامپل اس میں ایک موضوع یہ بھی تھا کہ LGBTQ کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہونی چاہیے بھائی, ہونی چاہیے. یہ جوان ہیں, آگے جا کے اس معاشرے میں رہیں گے, کیا اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے مفادات کیا, ان کا آرگومنٹ کیا ہے. ہمیں ان کے آرگومنٹ کو سمجھنا ہے اور پھر اپنے قرآن اور حدیث اور سیرت آئمہ سے جواب لینا ہے. کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے بھائی دنیا میں تمام مذہب, میں ایک بات کہہ رہا ہوں زانگران, بڑی سادی بات ہوتی جا رہی ہے, خوش بات ہوتی جا رہی ہے, لیکن امپورٹنٹ ہے میری نگاہ میں. دنیا میں بڑے مذہب کون کون سے ہیں؟ یہودی, ہندو, مسیحی, بڑے مذہب ہے نا. سارے مذہبوں کے یہاں پر ایک بات ہے, آؤ یہ بائبل ہے پڑھو مسیحی ہو جاؤ. جی مجھے یہ پوچھنا ہے, سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پڑھو جو لکھا ہوا ہے مان جاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہندو مت میں بھی یہی ہے, یہودیوں میں بھی یہی ہے, جو لکھا ہے اسے مان جاؤ, سوال مت کرو. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ہو, اس کے آگے قرآن ہے, اس کے آگے تمہاری عقل ہے. میں جملہ کہہ گیا ہے جانے گرا, شاید نہیں پہنچا. ہر چیز کو کوشچن کرو, ہر چیز کو سوال کرو. کیوں؟ کیونکہ اسلام تمہاری عقل کو انوائٹ کرتا ہے, اسلام تمہارے انٹلیکٹ کو انوائٹ کرتا ہے. جو چیز تمہاری عقلوں میں اترے گی وہ دلوں میں بھی اترے گی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ ہے اسلام. تو ہمارے یہاں لوجیکل کچھ نہیں ہے.
یہ مجلسیں لاجیکل نہیں ہے، ایک مشن ہے، مگر کیا کریں؟ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، لبنان، وہاں کی مجلسوں کی ترتیب دیکھیں آپ، ایران وہاں کی مجلسوں کی ترتیب دیکھیں، اور اپنے ہندوستان پاکستان کی مجلسوں کی ترتیب۔ میں آپ لوگوں کے جوتوں کی خاک اپنے سروں پہ رکھنے کو رکھتا ہوں، مانتا ہوں اتنی عظیم ہے یہ عزادار، یہ جوان جو پوری رات گزار رہے ہیں، پورا دن گزار رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی اس ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مجلسیں ایک رسم کی شکل بدل رہی ہیں، اس کا ہدف ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں بہت سیریس باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں، اس لیے آپ اونگیے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اونگیے گا نہیں۔ کیونکہ بھائی اونگنے والا ہمارا خدا نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ گیا جانے گرامی، کیا کہنا؟ جرمنی کی زمین پہ رہتے ہیں، تھوڑا سا توجہ دیں۔ انتظار بھائی 10 بجے ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، روح زائد ہو گیا، روح زائد ہو گیا۔ ہم جرمن سیکھ رہے ہیں تو اس میں روح ٹاگ کیا ہے، ترجمہ بتائیں بھائی آپ لوگ، کیا ہے اس کا مطلب روح ٹاگ؟ آرام کیا ہے روح ٹاگ؟ آرام کا دن۔ بھائی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، میں لے کے جا رہا ہوں کہیں، مجلس سے پھر آؤں گا لوٹ کے، میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all is in them, and rested on the 7th day. اللہ نے 6 دن تک کائنات بنائی، 7ویں دن آرام کیا۔ میں کیا کہہ رہا اللہ نے 6 دن کائنات بنائی، 7ویں دن کا کیا کیا؟ آرام کیا۔ بھائی کیا ایسے کو مانتے ہو خدا جو آرام فرمائے؟ اسی کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے فوراً قرآن مجید میں نازل کیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کہا؟ پڑھیے ذرا جلدی سے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، قربان جاؤں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ خدا وہ خدا ہے جسے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بھائی اب اگر میں اس پہ پڑھنے لگوں تو چلتے ہی چلا جاؤں گا آگے، لیکن نہیں، مجھے تھوڑا اپنی خشک طرف آنا۔ اب آپ کو اونگ نہیں آئے گی اتنا مجھے معلوم۔ کیا بہرحال تو لا تأخذہ سنۃ، تو میں کہہ رہا تھا کہ مشن ہے۔ تو لبنان کی جو مجلسیں ہیں، ایران کی جو مجلسیں ہیں، وہاں کا کنٹینٹ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے ان کے ذاکرین نے شجاعت حسینی بتائی، مظلومیت حسینی بتائی ہے، شرافت حسینی بتائی۔ اس کی کمی ہمارے ممبروں پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس ٹائم میں فیل کرتا ہوں، پہلے تو بہت، لیکن اس ٹائم فیل کرتا ہوں ہر کسی کو ممبر پہ مت جانے دو، اور تمہیں حق ہے روکنے کا، کیسے نہیں روک سکتے؟ بھائی میں مثال کہہ رہا ہوں، شرف الدین موصلی، کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، صاحب المراجعات، یہ وہ کتاب ہے، آج سے 80 سال پرانے عالم ہیں، ساؤتھ لبنان سے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک بہت ہی پیسفل مناظرہ ہوا ہے، کس سے؟ جامع ازہر کے ایک بہت بڑے عالم سے، اس کا شرف الدین موصلی کا۔ غالباً جو المراجعات میرے پاس نسخہ موجود ہے، اس میں جامع ازہر کے عالم کا نام لکھا ہوا ہے سلیم، لیکن قائم ہے حاشیے میں، کیونکہ اس نے اپنا نام ڈسکلوز نہیں کیا ہے۔ سنا ہے نا میری بات جانے گرام؟ بسم اللہ۔ تو یہ شرف الدین موصلی، ان کے پاس ایک خط آتا ہے، بچے اور جوان خاص کر سنیں کہ ڈسکورس کیسے ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک خط آتا ہے، اس میں انہوں نے اعتراضات لکھے کہ شیعہ یہ ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، سب کچھ لکھ دیا۔ انہوں نے جواب دینے شروع کیے، انہوں نے کیا کرنے شروع کیے، لیکن یہ ارسال و تفسیر قائم ہو رہی ہے، کوڈ ورڈ کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ ادھر سے نام جا رہا ہے نہ ادھر سے نام آ رہا ہے۔ ادھر سے یہ خط کے اینڈ میں کیا لکھتے ہیں؟ شین، ادھر سے وہ خط کے اینڈ میں کیا لکھتے ہیں؟ سین۔
حاشیہ لکھنے والے نے لکھا کہ شین سے دونوں مراد لے سکتے ہیں، شرف الدین کا شین اور شیعہ کا شین. کیا جانے گا کیا کہنے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اسی صدی کی بات ہے، 80 سال پرانا عالم ہے جس کی بات کر رہا ہوں میں. پوری توجہ سنیے گا جانے گرامی. شرف الدین کا شین اور ادھر سے کیا آتا تھا سین. تو عزیزان گرامی یہ مکاتبہ ہوتا رہا، بہت لمبے سمے تک چلتا رہا. ساری ڈیٹس موجود ہیں کتاب کے اندر. ادھر سے سوال آتا تھا ادھر سے جواب جاتا تھا، ادھر سے سوال آتا تھا ادھر سے جواب جاتا تھا. سین کے سوال تھے، شین کے جواب تھے. سین کے سوال تھے، شین کے جواب تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شین کے جو 3 نقطے تھے وہ اپنی جگہ رہے، لیکن سین پہ 3 نقطے لگ گئے. کیا گئے؟ بسم اللہ بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی مدد. یہ ہے شرف الدین موسوی. آخری جواب میرے پاس موجود ہے جس میں اس عالم نے یہ تائید کی ہے کہ تمہاری ساری باتیں صحیح، تم بالکل برحق ہو. یہ شرف الدین موسوی. تو جب ان سے نپٹ گئے شرف الدین موسوی تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا بڑے ہی بیکار حالات میں ہے. میں مجلسوں کا مقصد بتا رہا ہوں، معاف کیجئے گا اگر آپ کو میری باتیں ترش لگیں اور تلخ لگیں، ایسی لگیں کہ مولانا تو صرف ویسٹ آف ٹائم کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، مجھے I don't care about this. میں نے I have never cared about this. میں نے کبھی نہیں کیا بھائی. مجھے تو اپنی مرضی سے جو پڑھنا ہوتا پڑھتا ہوں. تو کیونکہ میں طالب علم ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ مرض پہ بات کی جائے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، بھلو میرے پاس دوا نہ ہو، مجھ سے اعلیٰ کے پاس ہو. کیا کہنا ٹھیک ہے. تو کیا شرف الدین موسوی جب ان سے نمٹ گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف توجہ کی، اور توجہ کرنے کے بعد دیکھا کیا کہ نہ تو کوئی بزنس ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ علم ہے، نہ کچھ ہے. کیڑے مکوڑوں کی زندگی جی رہے ہیں. ساؤتھ لبنان بتا رہا ہوں، تاریخ پڑھ لیں شیعوں کی. کتنی پرانی؟ 80 سال پرانی. شرف الدین موسوی نے کیا کہا یار ایسے تو کام نہیں بنے گا بھائی، تو بربادی کی طرف جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کرا انہوں نے؟ پہلے تو ایک ٹیم بنائی، اور ٹیم بنانے کے بعد افریقہ گئے. افریقہ میں جو وہاں کے ٹریڈرز تھے، جو وہاں کے تاجر تھے، کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ ہم نے تجارت میں رزق کے 9 حصے رکھے. کل میری کچھ جوانوں سے بات ہو رہی تھی، میں تھوڑا سا ادھر ہی لے کے جا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم نے تجارت میں رزق کے کتنے حصے رکھے؟ 9 حصے. اور ٹوٹل کتنے تھے؟ 10 تھے. تو باقی 1 پہ دنیا بسر کر رہی ہے، لیکن 9 جو ہیں وہ تجارت میں ہیں. تو کیا کرا انہوں نے؟ شرف الدین موسوی نے انہوں نے کنیکشن بنایا، ٹیم لے کے گئے افریقہ، وہاں کے ٹریڈر سے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام شروع کروایا، اپنے انہی نوجوانوں کو کام میں لگایا. اور جب پیسہ آ گیا، دیکھیں جب غربت ہوگی جہالت ہوگی، غربت ہوگی بیماریاں ہوں گی، غربت ہوگی لڑائی جھگڑے ہوں گے. اس لیے غربت ہر بیماری کی، ہر مصیبت کی، ہر گناہ کی جڑ ہے. سب سے پہلے اسے ختم کرو. تو انہوں نے کیا کرا؟ غربت ختم کری. پیٹ بھر گئے سب کے. اب جب پیٹ بھر گئے تو کہا چلو اب کچھ آگے کا کام کرتے ہیں. میں ان کی لائف بتا رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کیا کرا؟ 10 لڑکے انتخاب کیے. کتنے؟ 10 لڑکے. اور ان 10 لڑکوں کو انتخاب کرنے کے بعد شرف الدین موسوی نے ان کو کیا بنایا؟ مقرر بنایا. اور ان سے یہ کہا کہ محرم میں تمہیں اس خاص موضوع پہ مجلسیں پڑھنی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محرم میں تمہیں ان خاص موضوعات پہ مجلس پڑھنی ہے. ہر سال محرم کے موضوع کا انتخاب ہوتا تھا اور اسی پر مجلسیں پڑھی جاتی تھی. بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں اس کمیونٹی میں ٹرانسفارمیشن، اس کمیونٹی کو سدھارنے کے لیے. تو عزیزان گرامی، اس تبلیغ کا اور طریقے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت چھوٹے سے ہی وقت میں جو کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزار رہے تھے آج حسن نصر اللہ کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ بکے ہوئے ہیں. ایک درود پڑھنے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ بکے ہوئے ہیں.
کیونکہ ہم نے کربلا کو ویسے نہیں دیا جیسے لینا تھا. خطبہ شکشکیہ مولا علی کا وہ خطبہ ہے جس میں مولا علی نے اچھوں کی طبیعتیں خراب کر دی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا اذان گرامی؟ اچھوں کی طبیعتیں خراب کر دی ہیں. اس کا جملہ پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں مولا علی ما اخذ اللہ علی العلماء الا یقار علی قذۃ ظالم ولا ثقب مظلوم. عالموں کی بس یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ کے کتاب لکھیں. سننا ہے نا اذان گرامی؟ عالموں کی بس یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ کے کتاب لکھیں، بلکہ ان کے اوپر لازم ہے کہ ظلم کو ختم کریں. ان کے اوپر لازم ہے کہ ظلم کو ختم کریں. میدان میں اتریں، کمیونٹی سے ملیں، لوگوں سے ملیں، پبلک میں اتریں، ان کے مشکلوں کو سنیں، ان کی مشکلوں کو اصلاح کریں، ان کی مشکلوں کو برطرف کریں. اگر مشکل کیسی ہے، ظلم بیچ میں ہے تو ظلم کو دور کریں. ظلم کیسا؟ اگر کوئی بھوکا ہے تو ظلم ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو ظلم ہے، اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہوتی ہے تو ظلم ہے. یعنی اپنی قوم کی تمام مشکلات کو برطرف کریں. یہ عالموں کی پہلی ذمہ داری ہے. لیکن کون کر رہا ہے؟ سوال کریں آپ ان سے. یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے اوپر. عزیزان گرامی، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ جہالت کو دور کریں. آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور کریں. ورنہ ان عزائے حسینی اور مرکز حسینی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. درود پڑھتے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. تو تھوڑا سوچیں. شرف الدین موسوی نے کیا کرا؟ کربلا کو ایک ذریعہ بنایا. اور کربلا نے کیا ماڈل بنا؟ کربلا ماڈل بنا ایک امت کی اصلاح کی، جس کا ہمارے سامنے مصداق موجود ہے، لبنان. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے اندر ایبلٹی ہے. کل میں رات میں یہاں سے جاتے میں LGBT کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کیوں بزنس اٹریکٹ ہے اس کی طرف، کیوں ہے اس کی طرف اٹریکٹ، کیوں اس کو انتخاب کر رہے ہیں. طرح طرح کے انٹرپریٹیشن، طرح طرح کے آرگومنٹس کہ بھئی یہ ڈائیورسٹی لاتا ہے سوسائٹی میں، یہ جو ہے اصلاح، یہ جو ہے کیا نام ہے بزنس میں اور کارپوریٹ میں بزنس میں جو ہے بڑا فائدے کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ اچھی اسکلز کو ڈیولپ کر رہا ہے. یہ سب باتیں لکھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان اپنے ایجنڈے پہ پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور شیطان اپنے ایجنڈے پہ کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے کام کر رہا ہے. اس لیے یہ جھوٹی طرح کی ریسرچ ہو کے یہ نتیجے دے رہے ہیں. تو آپ کو جب یہ معلوم ہے کہ شیطان اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے تو پھر آپ کربلا کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ آپ کے سامنے سیدھا بالکل چاپتا ہوا ایگزامپل ہے. کون؟ کربلا میں اتنی پاور ہے کہ سیکنڈز میں، منٹس میں انسان کے اندر چینج لا کے دکھا دیتی ہے. بے شک چینج لا کے دکھا دیتی ہے. چینج کی بات آپ ایسی مذاق میں لے لیں گے؟ میں بتاؤں آپ کو چینج کیا ہوتا ہے؟ ایک درود پڑھ دیں پھر بتاتا ہوں میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک پریکٹیکل ایگزام سے چلتے ہیں. پچھلے مہینے کے آخری تاریخوں میں ہم پیرس گئے ہوئے تھے. لور میوزیم جو ہے بہت اچھا ہے، اور وہاں پہ ایک اور میوزیم ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بہت اچھا ہے. وہاں پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ٹول بنا ہوا، بچے کھیل رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں یہ ہے کہ تھیوری کیا تھی کہ آواز کی رفتار، آواز جو ہے وہ ہوا میں اور پانی میں الگ الگ اسپیڈ سے چلتی ہے. میں غلطی تو نہیں کر گیا کچھ؟ مجھے معاف کر دینا غلطی اگر میں نے کی ہو تو، بچے بھی پکڑ لیں گے اس مسئلے. لیکن یہی تھا آواز جو ہے. علی جناب حضرات سننا ہے نا میری بات کو؟ بسم اللہ. یعنی چینج کو میں بتا رہا ہوں کہ کتنی کیا ہوتا ہے. جی آواز جو ہے وہ ہوا میں الگ رفتار سے چلتی ہے اور پانی میں اس سے 10 گنا تیز رفتار سے چلتی ہے. یہی ہے نا؟ یعنی ہوا جو اپنے اس میں بٹن تھا دبایا، آواز چلی. ایک طرف ایئر کی اسپیڈ تھی، ایک طرف پانی کی اسپیڈ تھی. پانی میں ایک دم پہنچ گئی وہ، ایئر میں پہنچنے میں اس کو 10 سیکنڈ لگے. بھائی یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک پورا ایکسپیریمنٹ بچوں کو سکھانے کے لیے بہت اچھی بات ہے. واقعا ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی کیا. تو میں کہوں گا جناب ہوا تو ایک ہے لیکن یہ 2 اسپیڈ میں کیوں چل، سوری آواز تو ایک ہے
لیکن یہ 2 اسپیڈ میں کیوں چل رہی ہے؟ کہا کیونکہ جن جسموں سے گزر رہی ہے. میں کیا کہہ گیا سنیں کربلا کی اہمیت سنیں. جن جسموں سے گزر رہی ہے ان جسموں کی طبیعت اور مزاج الگ ہے, اسی لیے اس کی اسپیڈ بھی الگ ہے. اس سے ہلکا تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا اپنی بات کا, کیونکہ آواز کو ہوا میں ڈسٹریکٹ کرنے والے ایلیمنٹ زیادہ ہیں, روکنے والے ایلیمنٹ زیادہ ہیں, اس لیے یہاں یہ ہلکے ہلکے چلتی ہے. لیکن پانی میں وہ چیزیں نہیں ہیں, اس لیے تیز چلتی ہے. وہی چیز ایک ہے لیکن 2 جسموں میں الگ الگ طریقے سے حرکت کر رہی ہے. چیز ایک ہے لیکن 2 جسموں میں الگ الگ طریقے سے حرکت کر رہی ہے. کون بتا رہا ہے؟ سائنس بتا رہی ہے. کون بتا رہا ہے؟ سائنس بتا رہی ہے. تو عزیزان محترم, اسی کو تو قرآن کہتے ہیں, اسی کو تو اہل بیت کہتے ہیں, اسی کو تو ولایت کہتے ہیں, اسی کو تو کربلا کہتے ہیں. کہ دیکھو اللہ کی طرف سے ولایت, قرآن, اہل بیت, کربلا سب چلا ایک ساتھ تھا. یہ دلوں کی ظرفیت پر ہے کہ کس نے کتنا لیا, کس نے کتنا چھوڑا. کیا کہنا ہے؟ محمد والے محمد بلندر جو بیریئرز ہیں نا کربلا کو لینے والے ہمارے دلوں میں, ان کو ختم کرو, ان بیریکیڈز کو ختم کرو. دیکھو بھی کمال ہوگا. اچھا میں ایک اور, یہ تو میری فیوچر جنریشن یا کرنٹ جنریشن کے لیے تھا آواز والی مثال. پرانی مثال دوں, بڑی مشہور ہے, سب جانتے ہوں گے. بارش کا قطرہ آسمان سے چلا, بارش کا قطرہ آسمان سے چلا, سیپ کے منہ میں اترا تو کیا بنا؟ سانپ کے منہ میں گیا تو کیا بنا؟ یہ ظرفیت کا اثر ہے. جانے گرام یہ پروف پڑھ دیں بس. تو یہ ہے. تو بہرحال اور بتاؤں ٹرانسفارمیشن کل آگے تو گفتگو کریں گے, لیکن میں کہتا چل رہا ہوں کہ دیکھو اس کی تاثیر ہے, یہ بتا دیتی ہے کہ کس میں اثر ہونا ہے, کس میں نہیں ہونا ہے. سمجھ رہے نا. اور کربلا ایک ایسے حرکت کا نام ہے جو دلوں کو زندہ رکھتی ہے. ابھی علامہ اقبال کا جو شعر سنا ہے نا آپ کو, واقعا علامہ اقبال, ان کا کلام تو تحسین کا لائق نہیں ہے, بلکہ ان کا کلام ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے, ایک درس ہے. کیونکہ اقبال نے کربلا کو ایز اے مشن پڑھا ہے, ایز اے رسم نہیں پڑھا ہے. یہ بات میری بات کا خلاصہ. اور اگر کربلا کو مشن دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو, حسین جا رہے تھے تو دیکھا عباس ہم اس منزل پہ آ گئے, ایسا کرو پانی بہت بھر لو, پانی بہت بھر لو. تو عباس نے کہا مولا اگلی منزل تو قریب ہے, پانی اتنا بھر کے کریں گے کیا؟ نہیں, 4 گنا بھر لو. حسین کچھ دیکھ رہے تھے, حسین کچھ دیکھ رہے تھے. کہا عباس 4 گنا بھر لو. بھر لیا. کہا گنجائش ہے جس چیز میں بھر سکتے ہو پانی بھر لو. پانی بھر لیا گیا. تھوڑی دور چلے, کچھ دکھائی دیا. ایک چاہنے والے نے کہا مولا شاید درخت دکھائی دے رہے ہیں. تو حسین نے کہا درخت نہیں ہے, سر ہے. درخت نہیں ہے, سر ہے. میں بتا رہا ہوں کہ کربلا کیسے چینج کرتی ہے. قریب آیا تو کیا دیکھا, ایک لشکر ہے, ہانپتا کانپتا دم نکل رہا ہے, سامنے آ گیا. کوئی اور لشکر نہیں ہے, خور کا لشکر ہے. ایسی حالت ہے کہ پانی بہت ختم ہو چکا تھا, کچھ بچا نہیں تھا. سنیے ساتھی ہے کوثر کی کربلا سنیے. جانے گرامی آئے, آنے کے بعد مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں, کہتا ہے کہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ کو دربار شام لے کے جا رہا ہوں. اچھا, اور یہ سخت پیغام ہے, 1000 کا لشکر لے کے آیا ہوں, اگر آپ بات نہیں سنیں گے تو میں زبردستی لے کے جاؤں گا. حسین نہیں دیکھ رہا, حسین نہیں دیکھ رہا. حسین کہہ رہا ہے یہ بتاؤ, رکو رکو, یہ بتاؤ کہ تمہارے ہونٹوں پہ پپڑیاں کیوں جم رہی ہیں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر, یہ تمہارے رنگ پیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا ہمارا پانی بہت پہلے ختم ہو گیا تھا اور ہم نے پانی نہیں پیا ہے, اس لیے جاں بلب ہیں. تو حسین نے کہا ساری باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے ان کو پانی پلاؤ, پہلے ان کو پانی پلاؤ.
اور عزیزان گرامی عباس کو کہا کہ مشکوں کے منہ کھول دو اور سب کو سیراب کر دو، سب کو سیراب کر دو۔ کربلا کو اپنے دل میں رکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا کہ درد کیا ہے حسین کا۔ اور میں پہلی مجلس سے کہتا آ رہا ہوں کہ مولا اور سرکار ہر رونے والے کو ایسا رونا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی بوڑھی اپنے جواں بیٹے پہ روتی ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے پہ روتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نظر گرامی؟ کیونکہ کربلا میں سب اجڑا ہے۔ حسین نے کہا پانی پلاؤ ان کو، سارے لشکر کو پانی پلایا گیا، سارے لشکر کو پانی پلایا گیا۔ اب حسین نے کہا عباس سب کو پانی پلا دیا؟ ہاں۔ اب حسین کی نگاہ پڑی کہ ایک شخص ہے مشک لیے ہوئے ہے، ہاتھ اتنا کانپ رہا ہے کہ پانی نہیں پی پا رہا، ہاتھ میں سے مشک گر گئی۔ زہرا کا لال خود چلا۔ جب حسین کو یہ معلوم ہے کہ یہ آئیں گے، پیاسے آئیں گے، تو حسین کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہی مجھ پہ تیر چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ زہرا کا لال خود چلا، اپنے ہاتھ سے مشک لی، چلو بنایا، پانی پلایا۔ اور جب پانی پلا کے چلے گئے تو یہ پوچھتا ہے دوسرے سے کہ یہ کون ہے جس نے مجھے پانی پلایا؟ تو کہا پہچانتے نہیں ہو؟ فاطمہ کا لال حسین ہے۔ چلے اب جیسے ہی سب کو پانی پلا دیا تو مولا نے ایک دم پوچھا عباس یہ بتاؤ کہ جانوروں کو پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ تو مولا نے عباس نے کہا کہ مولا جانوروں کو بھی پانی، کہا ہاں جانوروں کا بھی حق ہے، ان کو بھی پانی پلاؤ۔ اور خیال رکھنا کہ جانور جب تک 3 بار پانی سے سر نہ اٹھا لے تب تک سیراب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ سب کو پانی پلایا گیا۔ اب جیسے ہی پانی پلا دیا تو حسین نے اپنے گھوڑے کو حرکت کی۔ جیسے ہی گھوڑے کو حرکت کی، بہت بڑا جری تھا، جرار تھا، اس نے گھوڑے کا منہ پکڑ لیا اور ایک دم سے روک لیا۔ حسین کو جلا گیا اور حسین نے کہا ثقلتک یا امک، ثقلتک امک یا حر، تیری اتنی مجال کہ تو نے حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑی، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عزیزو حر نے پلٹ کے یہ کہا کہ سرکار میں بھی کچھ کہہ دیتا لیکن آپ کی ماں کی تعظیم کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ سیدہ شہزادی کے لال ہیں۔ بس حسین نے نوٹ کر لیا، حسین نے نوٹ کر لیا کہ اس کے دل میں تعظیم اہل بیت ہے، حسین نے نوٹ کر لیا۔ اب حسین نے کہا کہ ہم جدھر جانا چاہتے ہیں وہاں جائیں گے۔ لشکر چلتا گیا۔ عزیزو سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 2 تاریخ کو لشکر کربلا میں پہنچا، پانی بند ہوا، پانی ختم ہوا، لیکن پانی ختم ہونے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ خیموں سے ایک آواز اٹھنے لگی جس کو تاریخ نے لکھا ہے العطش العطش العطش۔ عزیزو اس جملے کو علامہ علی نقی نقوی نقن صاحب مرحوم نے پہلے لکھا، پھر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا کہ دیکھو کربلا میں بچوں کی زبان سے تم نے العطش تو سنا ہے لیکن کبھی الجو نہیں سنا، کیونکہ کھانا جو یعنی بھوک جو ہے اس کو الجو کہتے ہیں۔ کھانا مانگنا انسان کی کرامت کے خلاف ہے، پانی مانگنا انسان کی کرامت کے خلاف نہیں ہے۔ کربلا پہ العطش ملے گا، الجو نہیں ملے گا، یہ شرافت کربلا ہے۔ ہاں جی تو پانی بند ہو گیا، خیموں سے العطش کی آوازیں ہیں۔ یہ حر پریشان ہے، یہ حر پریشان ہے کہ کرے تو کرے کیا۔ اتنے گھبرائیے نہیں عزیزان گرامی، کرے تو کرے کیا۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی سے مصعب سے ذکر کرتا ہے، اپنے بیٹے علی سے بات کرتا ہے اور پھر ٹہلتا رہتا ہے، وہی آوازیں آنے لگی۔ آخر میں جب 10 کی صبح ہوئی اور 5 حملے ہو گئے تو حر نے ابن سعد سے کہا کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ تو ابن سعد نے کہا نہیں، بلکہ سر برسیں گے، ہاتھ کٹیں گے۔ تو حر نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ تو اپنے بیٹے سے آ کے کہا مجھے مرنا منظور ہے لیکن جہنم قبول نہیں ہے۔ یہ تھا وہ پہلے دن سے حسین کا تبلیغ کربلا جو آج 10 محرم کو دکھائی دے رہا ہے۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ حر تنہا نہیں تھا، بیٹا بھی ساتھ تھا، بھائی بھی ساتھ تھا، غلام بھی ساتھ تھا۔
تاریخ نے بتایا کہ جب خیام حسینی کے قریب بس پڑھنے لگا ہوں شہادت، اپنے کلیجوں کو تھام لو، اپنے آنسوؤں کو نہ روکنا، اپنی دہائیوں کو نہ روکنا۔ عزیزو حسین پہ تڑپ تڑپ کے رویا جاتا ہے، حسین پہ آوازوں کے ساتھ رویا جاتا ہے، کیونکہ میرے امام سجاد اپنے صحابوں سے کہتے تھے، میرے امام صادق اپنے اصحاب سے کہتے تھے، ارے ہمارے جد پہ ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے بچوں پہ روتی ہے، ایک بیوہ اپنے شوہر پہ روتی ہے۔ عزیزو خور پہنچنے کے بعد سر کو خاک میں رکھ دیا، کہا آقا کیا بخشش ممکن ہے؟ ارے حسین نے کہا یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی حر ہے، تو اس آخرت میں بھی حر ہے۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ حر پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا قربانیوں کا نذرانہ ہونے لگا، میں پیچھے نہیں رکوں گا، چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ ہاں عزیزو کیا برداشت کرو گے کربلا کی تاریخ کو؟ حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ کرنے گیا، بڑی اچھی جنگ کی، آخر میں ایک آخری سلام بھی کیا۔ عزیزو مقاتل بتاتے ہیں کہ حر دوڑنے لگا، اپنے بیٹے کے لاشا ڈھونڈنے لگا، ارے میرے بیٹے کہاں ہو؟ ایک مرتبہ ایک آواز آئی ہے حر تیرا بیٹا یہاں ہے۔ ارے کیا دیکھا؟ حسین ہے، بیٹے کو اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے سینے سے لگائے ہیں۔ حر نے کہا ارے میرے آقا ایک غلام کے بیٹے کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ حسین کہنے لگے اے حر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے جواں بیٹے کے لاشے کو اٹھائے؟ ارے میں کہوں گا میرے سید سردار ابھی کچھ ہی لمحے ہوں گے، علی اکبر کا لاشا ہوگا، بوڑھا باپ اٹھا نہیں پا رہا ہوگا، بنی ہاشم کے بچوں کو آوازیں دے گا، اے بنی ہاشم کے بچوں ذرا میرے قریب آ جاؤ، میرا اکبر سیال